الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل برود قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدنی منع آ رہے ہیں، طلبہ آ رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، کچھ ٹیمیں خوشی خوشی آگے کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جو آگے کی جانب نہیں بڑھ رہی ہیں بیچارے افسردہ ہو رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوارٹر فائنل کے لیے مدنی مقابلہ ہو رہا ہے، جس میں 2 ٹیمیں شامل ہیں۔ سیدھی جانب جو موجود ہے مدینہ الاولیاء ملتان شریف، اور بائیں جانب جو موجود ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے طلبہ۔ ماشاءاللہ عز و جل دونوں ہی ٹیموں کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی سیدھی جانب۔ میرا نام غلام مرتضیٰ اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام غلام مصطفیٰ اتاری ہے، میرا تعلق جامعۃ المدینہ اشاعۃ الاسلام سے ہے۔ جی غلام مرتضیٰ بھائی، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جی دوسرے طالب علم۔ میرا نام حسن رضا ہے، میرے والد کا نام جہانگیر اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ خضرہ مسجد سے تعلق رکھتا ہوں۔ حسن بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا۔ جی تیسرے طالب علم۔ میرا نام محمد سجاد اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ کوٹ ادو سے حاضر ہوا ہوں۔ جی سجاد بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ مرکز الاولیاء لاہور، پہلے طالب علم۔ عبید رضا اتاری بن محمد سلیم احمد اتاری، جامعۃ المدینہ کانانو، مرکز الاولیاء لاہور۔ عبید بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جی دوسرے طالب علم۔ محمد سعود اتاری بن محمد عامر اتاری، جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن، مرکز الاولیاء لاہور۔ سعود بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ تیسرے طالب علم۔ محمد ابوبکر اتاری بن اصغر اتاری، فیضان مدینہ کانانو، مرکز الاولیاء لاہور۔ ابو بکر بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آج ہم اپنے سلسلے میں کون کون سے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 5 سیگمنٹ شامل ہوں گے۔ نمبر 1 جواب دیجئے سوال کا، نمبر 2 شعر مکمل کیجئے، نمبر 3 مدنی گلدستہ، نمبر 4 انتخاب کیجئے، نمبر 5 سفر ہے مگر اکیلے۔ تو پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ احمد رضا بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احمد رضا بھائی، کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے سیگمنٹ میں جواب دیجیے سوال کا میں ہر ٹیم سے 5 سوالات کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو مشورے کی بھی اجازت ہوگی، اور جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا۔ اس سیگمنٹ سے آپ زیادہ سے زیادہ 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف، آپ کی جانب پہلا سوال۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پاس فون رکھنے کی کتنی نیتیں تحریر فرمائی ہیں؟ 25 سیکنڈ کا وقت۔ 30 نیت ہے۔ 30 نیتیں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائی ہیں، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مرکز الاولیاء لاہور، کیا امام اور ولی بھی معصوم ہوتے ہیں؟ کیا اماموں کو، اللہ کے ولیوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں؟ جی نہیں، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ امام اور ولی اللہ عز و جل کی عطا سے، گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ انبیاء اور فرشتوں کے سوا معصوم کوئی نہیں ہوتا،
اولیاء کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے، مگر معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہی ہیں؟ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔ دوسرا سوال، بتائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پہلے عطا کی گئی یا رسالت؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پہلے عطا کی گئی یا رسالت؟ جواب کیا آ رہا ہے؟ پہلے نبوت عطا کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے نبوت عطا کی گئی، بعد میں رسالت عطا کی گئی۔ تھوڑا تفصیل کے ساتھ جواب دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبوت عطا کی گئی، پھر رسالت۔ جب سورہ علق نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اور جب سورہ مدثر نازل ہوئی تو آپ کو رسالت عطا کی گئی، کیونکہ اس میں آپ کو خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا بتایا گیا ہے۔ یہ والا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مرکز الاولیاء لاہور۔ صحرائے مدینہ، باب المدینہ کراچی، جہاں پہ 3 مزارات موجود ہیں، بتائیے صحرائے مدینہ کی تعمیر کے آغاز کے وقت ایک نرالی بات ہوئی تھی، وہ بات بتائیے۔ اب کیا نرالی بات تھی کہ صحرائے مدینہ تعمیر ہو رہا ہے؟ کیا ایسا کچھ ہوا تھا کہ وہاں نرالا کام ہوا؟ جی بتا رہے ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء، مشورہ جاری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ فرمائیں، بڑی ہی پیاری بات ہے۔ جی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سادات کرام سے اتنی محبت کا انداز کہ اس وقت آپ نے سید زادے مدنی منوں کو بلا کر اس کی تعمیر کا آغاز شروع کروایا۔ کتنے تھے سید زادے؟ 25۔ امیر علیہ سنت کی سادات اکرام سے محبت میں ڈوبی ہوئی خواہش کے مطابق 25 سید مدنی منع، 25 بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے، اپنے ہاتھوں سے مخصوص جگہ پر ہتھوڑے چلوائے۔ تو ابتدا جو ہوئی سرائے مدینہ کی، وہ کن لوگوں نے کی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تیسرا سوال آپ کی جانب، اصحاب صفا کو اصحاب صفا کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اصحاب صفا کا چبوترا آج بھی مسجد نبی میں جائیں تو وہ چبوترا جگمگا رہا ہے۔ جی مسجد نبی میں ایک سائے دار جگہ تھی جس کو صفا کہا جاتا تھا، اور وہاں غربا و مساکین ٹھہرتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب صفا کہا گیا۔ جہاں مساکین پناہ لیتے تھے اسے اصحاب صفا اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تیسرا سوال آپ کی جانب مرکز الاولیاء لاہور۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کرنے والے عتبہ بن ابی وقاص کو کیا سزا ملی؟ جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے تھے، اس کو سزا کیا ملی؟ اس کی نسل میں ایک معروف بات تھی کہ اس کے جب بھی کوئی اولاد پیدا ہوتی اس کی نسل میں، اور جب وہ بالغ ہوتی تو یا پھر اس کے پہلے جو سامنے کے 4 دانت وہ نہ ہوتے، اور یا پھر ان سے بدبو آتی تھی۔ اس کی نسل در نسل کو یہ بات پہنچی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو جب وہ بالغ ہوتا تو اس کے منہ سے بو آ جاتی، اور اگر بو نہیں آتی تو آگے کے 4 دانت نہ ہوتے۔ یہ بات اس نسل میں معروف تھی۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ چوتھا سوال آپ کی جانب، ہجرت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز ادا کرتے رہے؟ 16 ماہ۔ آپ نے جواب دیا 16 مہینوں تک، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ حضرت لوط علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ کون تھے جنہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھرانے کے ساتھ حبشہ کے شہر کی طرف ہجرت کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فدان عثمان غنی۔
فیضان عثمان غنی جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی طرف. اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیے جن کی آنکھ مبارک غزوہ احد میں تیر لگنے سے رخسار پر آ گئی تھی. اس صحابی کون ہے؟ جن کی آنکھ مبارک غزوہ احد میں تیر لگنے کے سبب رخسار پر آ گئی. لگ رہا ہے جواب نہیں آ رہا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا جواب ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. افسوس کہ آپ سے جو ہے ایک غلطی ہو گئی. غزوہ احد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جھنڈے کس کس کو عنایت فرمائے؟ مشورہ جاری ہے. اب دیکھیں کہ مشورے کے بعد جواب کیا آتا ہے. 25 سیکنڈ کا وقت. غزوہ احد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جھنڈے کس کس کو عنایت فرمائے؟ دوبارہ مشورے کی طرف چلے گئے جواب دیتے دیتے. حضرت 3 جھنڈے عطا کیے گئے. ٹھیک. ایک سیدنا اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دوسرا جھنڈا حضرت سیدنا معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور تیسرا جھنڈا حضرت سیدنا حباب بن منذر یا حضرت سیدنا سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان دونوں میں سے ایک کے پاس تھا. 3 جھنڈے عطا کیے گئے. تفصیل کے ساتھ آپ نے جواب دیا اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر ٹیم سے 5 سوالات کیے گئے. مدینۃ الاولیاء ملتان کے طلباء نے اپنے 4 سوالات کے درست جواب دیے اور حاصل کیے ہیں اس سیگمنٹ سے 8 نمبر، جبکہ مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء نے اپنے 5 سوالات کے دیے درست جوابات اور حاصل کر لیے ہیں پورے 10 نمبر. تو پہلے سیگمنٹ کے بعد برتری حاصل ہو چکی ہے مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء کو 2 نمبر سے. جی آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء، لیکن ابھی 4 سیگمنٹ باقی ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کون آگے کی جانب جائے گا، کون آج ہم سے تحفے لے کر رخصت ہو جائے گا، ہمیں بھی نہیں پتا اور ان طلباء کو بھی نہیں پتا. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. طریقہ کار جی بتائیے. شعر مکمل کیجئے. اس سیگمنٹ میں آپ طلباء سے ہر ٹیم سے 3 اشعار اس طرح پوچھے جائیں گے کہ آپ کو 4 الفاظ دیے جائیں گے اور آپ کو کوئی ایسا شعر پڑھنا ہوگا جس میں یہ چاروں الفاظ آتے ہوں. اگر آپ نے تینوں سوالات کو تینوں شعر درست بتا دیے تو آپ کو دیے جائیں گے 6 نمبر، یعنی ہر شعر کے آپ کو 2 نمبر ملیں گے. سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا. مشورے کی بھی اجازت ہوگی. جی تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. پہلے بڑھتے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی جانب. 4 لفظ آپ کی جانب یہ. نمبر 1 یقیناً، نمبر 2 خدا، نمبر 3 یہاں، نمبر 4 ہوگا. یقیناً، خدا، یہاں، ہوگا. 4 لفظ ہیں. نمبر 1 یقیناً، نمبر 2 خدا، نمبر 3 یہاں، نمبر 4 ہوگا. مشورہ جاری ہے لیکن خاموشی کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے. اشعار کی تیاری کمزور نظر آ رہی ہے. نمبر 1 یقیناً، نمبر 2 خدا، نمبر 3 یہاں، نمبر 4 ہوگا. اور اس طرح بیٹا آپ کا وقت ہو گیا اختتام. آپ لوگوں کے ذہن میں آیا ہے؟ آپ کے بھی ذہن میں نہیں آیا.
یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا. آپ جو ہے انتخاب نہیں کر سکے شعر کا صحیح. آپ کی جانب مرکز العلیہ لاہور. نمبر 1 گر، نمبر 2 پھنسے، نمبر 3 آنکھوں، نمبر 4 مدینہ. خوشی خوشی مشورہ جاری ہے. لگ رہا ہے کہ انتخاب ہو جائے گا صحیح شعر کا. گھر، پھنسے، آنکھوں، مدینہ. مدینہ. گر دیکھے گا فلمیں تو قیامت میں پھنسے گا، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ. گر دیکھے گا فلمیں تو قیامت میں پھنسے گا، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ. حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں کفل مدینہ انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. نمبر 1 انعام، نمبر 2 اکرام، نمبر 3 عالم، نمبر 4 تمہاری. میرے خیال میں واضح اشارے ہیں. انعام، اکرام، عالم، تمہاری. مشورہ بھی نہیں ہو رہا ہے. ملتان شریف آ رہے ہیں بیٹا. آپ کا وقت بھی جو ہے اختتام ہو گیا. آیا سمجھ میں آپ لوگوں کے؟ جی سنائیے. کہ اس انعام کے قربان اس اکرام کے دونوں ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کی ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. آپ کو دے دیں 2 نمبر، لیکن آپ کی باری پر یہ آئے نہیں بیٹا. آپ دوبارہ نمبر حاصل نہیں کر سکے. جی احمد رضا بھائی مرکز الاولیاء لاہور والوں سے کوئی 4 لفظ آپ بتائیے. 4 الفاظ دے رہا ہوں میں آپ کو. اس سے آپ کو ایک شعر پڑھنا ہے جس میں یہ 4 الفاظ آتے ہیں. آپ کے لیے 4 الفاظ یہ ہیں: سب اگر ٹوٹے خاص، سب اگر ٹوٹے خاص. 25 سیکنڈز کا وقت ہے آپ کے پاس. اگر ٹوٹے خاص. نمبر 1 سب، نمبر 2 اگر، نمبر 3 ٹوٹے، نمبر 4 خاص. کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ وقت بھی جا رہا ہے. ٹائم آپ کا اختتام ہو گیا. نہیں جی احمد رضا بھائی کوئی جواب نہ دے سکے. کیا یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. آپ بھی 2 نمبر حاصل نہیں کر سکے. جی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. 4 لفظ: اعلیٰ، جگہ، جب، کی. نمبر 1 اعلیٰ، نمبر 2 جگہ، نمبر 3 جب، نمبر 4 کی. اعلی علیین میں یارب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کس و مجبور کی. اعلیٰ علیین میں یارب اسے دینا جگہ، روح اچل دے جب نکل کر بے کس و مجبور کی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. مرکز الاولیاء لاہور. نمبر 1 مدینے، نمبر 2 کی، نمبر 3 کہنا، نمبر 4 خوب. مدینے، کی، کہنا، خوب. مشورہ جاری ہے. یہ 4 لفظ آنے چاہیے. کون سے اشعار میں یہ 4 لفظ آ رہے ہیں؟ کیا انتخاب ہو رہا ہے؟ لیکن وقت بھی جا رہا ہے بیٹا. جی اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی خوب کہنا، ان سے رو کر بے کس و مجبور کی. اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی خوب کہنا، ان سے رو کر بے کس و مجبور کی. ان سے کہنا خوب رو کر بے کس و مجبور کی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل.
اب یہ سیگمنٹ ہمارا جس کا نام ہے شعر مکمل کی یہ اختتام ہوا، لیکن اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی یہ بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر ٹیم سے 3 اشعار پوچھے گئے۔ مدینہ العالیہ ملتان کے طلباء ایک ہی درست بتا سکے، جبکہ مرکز العالیہ لاہور کے طلباء نے 2 اشعار درست پہچان لیے، اور مدینہ العالیہ نے 2 نمبر جبکہ مرکز العالیہ نے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں، اور مرکز العالیہ کی برتری مزید واضح ہوتی جا رہی ہے۔ جی جوش دکھائیے، لیکن جوش کے ساتھ مگر ہوش بھی مدینہ العالیہ ملتان شریف کے طلباء، ٹھیک ہے؟ ڈسٹرب نہیں ہوئیے گا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلے سیگمنٹ میں اگر نیچے ہوں تو دل تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسرا سیگمنٹ بھی ایسا ہی ہو جائے کہ اس میں پیچھے ہو تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ نظر آ گیا بورڈ کے اوپر کہ آگے کی جانب جو ہے دوسری ٹیم بڑھ گئی ہے، تو پھر بھی جو ہے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، حوصلے بلند ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مدنی مقابلے میں مزید آگے کی جانب اچھے انداز سے چل سکیں گے۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی بتائیے۔ مدنی گلدستے میں آپ کو اسکرین پر ایک مدنی گلدستہ ایک ویڈیو دکھائی جائے گی۔ اس کے اختتام پر ہر ٹیم سے 2 سوالات کیے جائیں گے۔ ہر سوال کے درست جواب پر، پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نمبر، جبکہ دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا، مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ اس سیگمنٹ سے آپ کل 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے کی جانب۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے 2 مدنی کام، مدنی قافلہ، مدنی انعام، ان میں الحمدللہ سارا دعوت اسلامی کا کام آ گیا اس میں، بے شک، بلکہ مدنی انعام میں سب آ گیا۔ سب آ گئے۔ مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوات ہے۔ اگر مدنی قافلہ کو ہم اس لیے نمایاں کرتے ہیں، جس کو آپ لوگ ہائی لائٹ بولتے ہو، کہ اس کو چلانا ضرور ہے، کہ مدنی قافلہ بھی ہمارا مدنی انعامات کے جدول کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر
सफर। पापा मैं ये देखा है कि मदनी इनामात पर अमल करने के लिए जो मदनी काफिला जो इसका बेहतरीन ज़रिया है ना, जब हम मदनी काफिले के मुसाफिर बनते हैं तो जो मदनी इनामात हमें अता किए गए हैं, इन मदनी इनामात पर एक तो अमल करने का मौके मिलते हैं इसमें, और बहुत प्यारा जहन बनता है। मदनी काफिला और मदनी इनाम ये दोनों जैसा कहते हैं मदीना मदीना है। माशाअल्लाह, अल्लाह अमल का जज्बा अता फरमाए इखलास के साथ। मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। निहायत ही तवज्जो के साथ मदनी गुलदस्ता देखा और सुना। अब बढ़ने जा रहे हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के तलबा की जानिब, और पहला सवाल आपके पास ये आ रहा है। का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा ये सेगमेंट मदनी गुलदस्ता भी इख्तिताम हुआ। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, आइए जानते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी गुलदस्ते के हवाले से हर टीम से 2-2 सवालात किए गए। मदीनतुल औलिया मुल्तान के तलबा ने 2 नंबर हासिल किए। मरकज़ुल औलिया लाहौर ने अपने दोनों सवालात के दिए दुरुस्त जवाबात और पूरे 5 नंबर इस सेगमेंट से भी हासिल कर लिए हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं मरकज़ुल औलिया लाहौर के तलबा। जी बाबा। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, शुरू करने जा रहे हैं अपना चौथा सेगमेंट, जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। तरीक़ेकार क्या होगा, इरशाद फरमाइए। इंतखाब कीजिए में हर टीम को 4 मौज़ूआत दिखाए जाएंगे। अगर आपने जिस मौजू का इंतखाब किया उससे मुतालिक आपको 4 इशारे दिए जाएंगे। अगर आपने पहले इशारे में जवाब दे दिया तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने दूसरा इशारा लेकर दुरुस्त जवाब दिया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपने तीसरा इशारा लिया तो फिर आपको मिलेंगे 3 नंबर। चौथे इशारे में आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना चौथा सेगमेंट, जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के तलबा, 4 मौजू आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। किसी भी एक मौजू का इंतखाब करना है। ये दिखाइए इनके लिए 4 मौजू कौन से हैं। ये अमल कौन सा है, ये शख्सियत कौन है, ये शोबा कौन सा है, ये मकाम कौन सा है। ये अमल कौन सा है। अमल का आपने इंतखाब किया और अमल के लिए पहला इशारा आपकी जानिब आ रहा है। ये दिखाइए जी पहला इशारा। गुनाह कबीरा है। दूसरा इशारा। दूसरा इशारा, पहला गुनाह कबीरा है, दूसरा इशारा दिया जा रहा है। ऐसा करने वाले को क़यामत के दिन 4 नामों से पुकारा जाएगा। गुनाह कबीरा है, ऐसा करने वाले को क़यामत के दिन 4 नामों से पुकारा जाएगा। तीसरा इशारा। तीसरा इशारा, और तीसरा इशारे से शायद वाज़ेह हो जाए। जी बताइए तीसरा इशारा क्या है। ये अमल चींटी की चाल से भी ज़्यादा पोशीदा है। ये अमल चींटी की चाल से भी ज़्यादा पोशीदा है। ऐसा कौन सा अमल है। 3 इशारे ले चुके हैं। अब देखें अमल सही बताते हैं या नहीं। ये अमल कौन सा है। चौथा इशारा। चौथा इशारा, और चौथा इशारा क्या रहनुमाई कर रहा है। इस अमल को शिर्क असगर भी कहा जाता है। 4 नामों से पुकारा जाएगा। गुनाह कबीरा है। कौन सा गुनाह है। जी आपका वक्त भी जो है। बद निगाही। जी बद निगाही। बद निगाही आपने नाम लिया, और ये है आपके जहन में आया। चलें आपके भी जहन में नहीं आया।
یہ ہے ریاکاری. کون سا گناہ ہے؟ اللہ عز و جل ریاکاری کے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. افسوس کہ آپ جو ہے کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. مرکز الاولیاء لاہور، عمل، شخصیت، شعبہ، مقام. یہ شخصیت کون ہے؟ شخصیت کا انتخاب کیا. شخصیت کے لیے پہلا اشارہ دیا جا رہا ہے آپ کو. یہ جی دکھائیے پہلا اشارہ کون سا ہے. آپ مبلغ دعوت اسلامی ہیں. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ بتائیے. آپ رکن شورا ہیں. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ. اچھا ہوا تیسرا اشارہ لے لیا. مبلغ دعوت اسلامی، رکن شورا. آپ کی کنیت ابو رجب ہے. حاجی محمد شاہد اتاری، نگران پاکستان کابینہ. آپ نے جواب دیا حاجی محمد شاہد اتاری. چوتھا اشارہ کیا ہے دیکھتے ہیں. آپ نگران پاکستان انتظامی کابینہ ہیں اور شخصیت کا نام ہے حاجی محمد شاہد اتاری. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تیسرے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچان لیا تو آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 3. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، آئیے معلوم کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینۃ الاولیاء کے طلباء اس سیگمنٹ میں کوئی بھی نمبر حاصل نہ کر سکے، اپنے سوال کا درست جواب نہ دے پائے. مرکز الاولیاء لاہور نے تیسرے اشارے میں پہچان لیا اپنی شخصیت کو اور انہوں نے حاصل کر لیے اس سیگمنٹ سے 3 نمبر. تو باپو اس سیگمنٹ کے بعد تو مقابلہ کافی ون سائیڈڈ ہو گیا ہے. کیا مدینۃ الاولیاء والوں کے لیے اب بھی کوئی امید کی کرن باقی ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے ذہنی آزمائش. کچھ بھی ہو سکتا ہے. مقابلہ برابر بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے جو آگے کی جانب بہت تیزی سے بہت آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں کہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے. لیکن ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلباء ان کی برابری کر لیں، ان کو جا کے پکڑ لیں. لیکن فرق جو ہے واضح ہے. اس طرح آپ کو کوئی بھی غلطی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور ادھر آپ کو جو ہے اگر ایک سوال کا بھی شاید جواب درست ہو گیا یا 2، آگے کی جانب بڑھ جائیں گے. تو شروع کرتے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. طریقہ کار کیا ہے یہ بھی بتا دیجیے. سفر ہے مگر اکیلے میں ہر طالب علم سے الگ الگ سوالات ہوں گے. آپ کو مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. آپ کو اسکرین پر ایک نمبر 12 نمبر دکھائے جائیں گے اور آپ کو ان میں سے کسی ایک نمبر کا انتخاب کرنا ہوگا. جس نمبر کا آپ نے انتخاب کیا اس کے پیچھے ایک سوال ہوگا. اس سوال کا درست جواب 25 سیکنڈ کے اندر اندر دینے پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 12 نمبر حاصل کر سکتی ہے اور کم سے کم تو جتنے بھی حاصل کر سکتی ہے. چلیں جی شروع کرتے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اکیلے سفر ہوگا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے غلام مرتضیٰ. آپ کو اسکرین پر 12 نمبر دکھائے جائیں گے. کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کرنا ہے. جی دکھائیے 12 نمبر. غلام مرتضیٰ 10 نمبر. 10 نمبر کا انتخاب ہوا غلام مرتضیٰ کی طرف سے. اب دیکھیے جی کیا سوال نظر آ رہا ہے. حضور جانان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وصال کس جگہ ہوا؟ جگہ کا نام بتانا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وصال کس جگہ پر ہوا؟ جگہ کا نام بتائیے. نہیں پتا، لیکن وقت ہم آپ کو اتنا ہی دے دیتے ہیں 25 سیکنڈ کا. شاید 25 سیکنڈ میں جواب آ جائے. آپ کا وقت جو ہے اختتام ہوا. جگہ کا نام ہے مقام، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے بتائیے. مقام ابوا. مقام ابوا. جواب بالکل درست ہے.
لیکن نمبر نہیں دیے جائیں گے. مرکز العلیہ لاہور عبید رضا 5. باواز بلند 5 نمبر کا انتخاب ہوا مرکز العلیہ لاہور کی جانب سے. اور عبید رضا کتنے سال کی عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی؟ 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. مدینہ العلیہ ملتان شریف یہ حسن رضا انتخاب کیجئے. 4 نمبر کا انتخاب ہوا حسن رضا کی طرف سے. اور 4 نمبر کے پیچھے سوال آ رہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت واقعی اصحاب فیل سے کتنے دن بعد ہوئی؟ 56 دن بعد. جی 56 دن بعد. 56 دن بعد. آپ کیا بتائیں گے غلام مرتضیٰ؟ کچھ بتا دیں, کچھ تو بتا دیں. صحیح جواب دیا انہوں نے. صحیح جواب دیا ہے. اور آپ کیا کہیں گے سجاد بھائی؟ 55. 1 نمبر کا آپ نے اضافہ کر دیا, 56 بتایا, تو آپ کو جو نمبر کتنے دیے جائیں؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں دیے جائیں. خود ہی فیصلہ کر لیا. ڈسٹرب ہو گئے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. چلیں آپ کو ایک بھی نمبر نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا. اور اس کا صحیح جواب ہے 55 دن. جی مرکز العلیہ لاہور سعود انتخاب کیجئے. 7 نمبر کا انتخاب ہوا. اور 7 نمبر کے پیچھے سوال نظر آ رہا ہے یہ. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو لاٹھی کے ذریعے بھی معجزات دکھایا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی مدینہ العلیہ ملتان شریف کے سجاد انتخاب کیجئے. 6 نمبر کا انتخاب ہوا سجاد کی طرف سے. اور 6 نمبر کے پیچھے سوال نظر آ رہا ہے یہ. حتیم کسے کہتے ہیں؟ حتیم کسے کہتے ہیں؟ حکمت والے کو. حکمت والے کو. زور سے بتائیے. حکمت والے کو کہتے ہیں. حکمت والے کو حتیم کہتے ہیں. جی غلام مرتضیٰ بھائی کیا کہیں گے؟ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک مشرق کی جانب ایک دیوار ہے, اس کو حتیم کہتے ہیں. کعبہ معظمہ کی شمالی دیوار کے پاس ایک نصف دیوار کی شکل میں ایک باؤنڈری کا حصہ ہے, اس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. جس کی قسمت میں جو سوال آتا ہے وہ اس کو نہیں آتا اس کا جواب, دوسرے اسلامی بھائی کو آتا ہے, اور جب ان کی باری آتی ہے تو ان کو نہیں آتا. یہ بھی ایک بات ہے, ذہنی آزمائش. سفر مگر اکیلے, تو افسوس جو ہے آپ کا جواب درست نہیں ہو سکا. مرکز لاہور ابو بکر 1 نمبر. 1 نمبر کا انتخاب ہوا ابو بکر کی جانب سے. اور سوال آپ کے پاس آ رہا ہے یہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ 4 شہزادیاں ہیں. یہ جواب آیا اور جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. مدینہ العلیہ ملتان شریف کے غلام مرتضیٰ انتخاب کیجیے. 3 نمبر. 3 نمبر. اب تو آواز بھی نہیں نکل رہی. 3 نمبر کا انتخاب ہوا غلام مرتضیٰ کی طرف سے. جی دکھائیے 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے شہزادے کا نام بتائیے. حاجی عبید رضا تاری. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. مرکز العلیہ لاہور عبید رضا 8 نمبر کا انتخاب ہوا. دکھائیے جی 8 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مریض کو شفا یاب کر دیتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی حسن رضا انتخاب کیجیے. 2 نمبر کا انتخاب ہوا حسن کی جانب سے. اور 2 نمبر کے پیچھے سوال آ رہا ہے آپ کے لیے بیٹا. یہ
دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کس کس زبان میں دیکھی جا سکتی ہے؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کس کس زبان میں دیکھ سکتے ہیں؟ انگلش اور عربی، انگریزی، اردو اور بنگلہ زبان میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ افسوس کوئی نمبر نہیں ملا آپ کو۔ جی سعود، مرکز العلیا لاہور، انتخاب کیجئے نمبر کا۔ 9 نمبر کا انتخاب ہوا سعود کی طرف سے، اور 9 نمبر کے پیچھے سوال آ رہا ہے یہ: نماز جنازہ میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ مکمل کوئی رکعت نہیں ہوتی، ویسے ایک ہی رکعت کے اندر سب ہو جاتا ہے، مگر اسے رکعت بھی شاید نہیں مانا جاتا۔ ایک بتا دیں بس، کیا کہیں گے؟ آدھی رکعت؟ رکعت نہیں ہوتی، کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ میں کوئی بھی رکعت نہیں ہوتی۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی مدینہ الاولیاء ملتان شریف، سجاد، 11واں نمبر، 11واں نمبر۔ جنت المعلا کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ جی مکہ مکرمہ میں۔ اور جنت البقیع؟ جنت البقیع مدینہ المنورہ میں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں، جنت المعلا مکہ مکرمہ میں۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اس سیگمنٹ کا، اس سلسلے کا آخری سوال کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں مرکز العلیا لاہور کے ابو بکر۔ 12 نمبر، وہی ایک نمبر بچا تھا۔ متمم الاربعین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا کہیں گے؟ غلط ہے۔ غلط ہے، صحیح جواب کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ 40 کا عدد پورا کرنے والے۔ متمم الاربعین یعنی کہ 40 کا عدد پورا کرنے والے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی یہ جواب درست ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، تو کون آگے کی جانب بڑھا ہے؟ مرکز العلیا ملتان شریف، ذرا بتائیں، جوش میں بتائیں ذرا۔ بھائی آگے بڑھ گئے، خوش ہونے کی بات ہے۔ جی کوئی بات نہیں۔ آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ جی دکھائیے اسکور بورڈ۔ اس سیگمنٹ میں بھی مرکز العلیا لاہور والے آگے رہے، انہوں نے حاصل کیے ہیں 10 نمبر اپنے 5 سوالات کے درست جوابات دے کر، جبکہ مدینہ العلیا نے 3 سوالات کے دیے درست جوابات اور حاصل کیے ہیں 6 نمبر۔ مرکز العلیا لاہور کے مدینہ العلیا سے دگنے نمبر ہیں بابو، جی 16 اور 32۔ یہ آج کا مقابلہ بھی یادگار مقابلہ ہے کہ کافی آگے کی جانب گئے ہیں، 32 نمبر اور 16 نمبر۔ لیکن یہی ہے ذہنی آزمائش، بس اوقات ہوتا ہے آسان سوال ہوتا ہے لیکن وہ ذہن میں نہیں آتا، وہی مشکل بن جاتا ہے۔ بعض مشکل ہوتے ہیں سوالات لیکن ذہن میں فوراً آ جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو شاید پتہ نہیں ہو لیکن طلباء کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہی ہے کہ آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں، کوارٹر فائنل کی جانب۔ مرکز العلیا لاہور کے طلباء، سبحان اللہ، ایک ٹیم جو پہلے سے آگے کی جانب ہے، اب دوسری ٹیم بھی آگے کی جانب بڑھ چکی ہے۔ اور اس طرف مدینہ الاولیاء ملتان شریف، ایک ٹیم رخصت ہو چکی اور آج جو ہے دوسری ٹیم رخصت ہو رہی ہے۔ جی مدنی تحفہ لے کر آئیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیجیے آپ اپنے ہاتھ میں تعریف کی آپ کو دی جا رہی ہے، اس کو پڑھیے گا۔ یہ کتاب آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ باب المدینہ کراچی آئے، ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آپ نے حصہ لیا۔
بہرحال ایک نہ ایک ٹیم کو آگے کی جانب بڑھنا تھا اور آگے کی جانب بڑھ چکی ہے مرکز علیہ لاہور کی ٹیم۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محبتوں کے چور چغل خور چغل قفل مدینہ انشاءاللہ، حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔